عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر. کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ اور شیطان کو اس کا پتہ چلا تو وہ آہو واویلا سے چلانے لگا. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوہ بدر کا دن تو مستثنا ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو، بہت راندھا پھر رہا ہو، بہت حقیر ہو رہا ہو، بہت زیادہ غصہ میں بھر رہا ہو، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ عرفہ کے دن میں اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا دیکھتا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان اپنے شریر لشکر کو اس پر معمور کرتا ہے کہ وہ حاجیوں کے راستے میں بیٹھ کر ان کو راستے سے بے راہ کریں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بہت الہا و زاری سے دیر تک مانگتے رہے. رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہوا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی اور بار بار یہ درخواست کرتے رہے کہ یا اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ مظلوم کے ظلم کا بدلہ تو عطا فرما دے اور ظالم کے قصور کو معاف فرما دے. مزدلفہ کی صبح کو اللہ جل شانہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں یعنی کہ الہا و زاری کی حالت میں تبسم فرمایا کہ ایسے وقت میں تبسم کی عادت شریفہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو اس کا پتہ چلا تو وہ آہو واویلا سے چلانے لگا اور مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا. سبحان اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.